عجیب کیفیت ہے. باہر کربلا ہے، اندر خیمے میں قیامت ہے، قیامت صغرا قائم ہے. اپنی عزیزوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر کے کمر نڈھال ہے، جسم نڈھال ہے، چہرے پہ افسردگی کے آثار ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، داڑھی پر خون کے قطرے ہیں، بدن کپڑے خون سے لت پت ہے. ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف. مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا، ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی. جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں، مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی. مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس، چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی. وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے، کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے. میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے، میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے. میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں. اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں. اللہ اکبر. مولا عباس نے، غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا، اللہ اکبر تیش میں آ گئے. اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے، لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے، حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے، لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے. اس قدر تناور آپ کا انداز تھا، اس قدر آپ کا جسم تھا، مضبوطی کا عالم یہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا، کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا. یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی. اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا. حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے. یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد ہے. علی فاتح خیبر ہے. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے. لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے. کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو. تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے، اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے، اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی. اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا.